اللہ کس وقت اپنے بندوں پر خاص توجہ دیتا ہے؟ کیا گناہ سے بھی بدتر کوئی چیز ہے؟ کیا اسلام شعر و شاعری کا مخالف ہے؟ آئیے ان سبھی سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل القرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دلوں کو صاف اور پاک و پاکیزہ کرنے والی چیز اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت ہے۔ آج آپ کے سامنے سورہ شورى کی آیت نمبر 218 سے 227 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے اپنے آج کے پروگرام کو شروع کرتے ہیں 218 سے لے کر 223 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون۔ جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم نماز تہجد میں کھڑے ہوتے ہو اور سجدہ کرنے والوں کی جماعت میں تمہارا پھرنا، اٹھنا، بیٹھنا، سجدے، رکوع وغیرہ سب دیکھتا ہے۔ بے شک وہ بڑا سننے والا، واقف کار ہے۔ کیا میں تمہیں بتا دوں کہ شیاطین کن لوگوں پر نازل ہوا کرتے ہیں؟ لو سنو، یہ لوگ ہر جھوٹے بد کردار پر نازل ہوا کرتے ہیں جو فرشتوں کی باتوں پر کان لگائے رہتے ہیں کہ کچھ سن پائیں، حالانکہ ان میں کے اکثر تو بالکل جھوٹے ہیں۔ ان آیات میں خداوند رحمان الرحیم نے اپنے چاہنے والوں کے لیے کچھ اہم نکات رکھے ہیں۔ آئیے جان لیتے ان اہم نکات کو بھی۔ نکات۔ افاکن کا معنی ہے بہت جھوٹا اور جھوٹی باتیں گڑھنے والا۔ آیت نمبر 218 میں بیان ہونے والے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام سے مراد یا تو نماز کے لیے قیام ہے یا ڈرانے اور تبلیغ کے لیے قیام ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، قیام سے مراد نبوت کے مسئلے میں قیام ہے۔ ممکن ہے آیت نمبر 223 سے مراد یہ ہو کہ جو شیاطین برے لوگوں پر نازل ہوتے ہیں وہ آسمانی خبروں کو سننے کے لیے اپنے کان لگائے رہتے ہیں، اگرچہ انہیں شہاب کے ذریعے بھگا دیا جاتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، تقلبک فی الساجدین سے مراد یہ ہے کہ پروردگار عالم تمہارے اپنے خدا پرست باپ داداؤں کے صلب میں منتقل ہونے سے آگاہ تھا۔ بہار جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 3۔ چونکہ مشرکین وحی کے نازل ہونے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شیطان کا نازل ہونا سمجھتے تھے، لہٰذا اللہ یقینی طور پر فرماتا ہے شیاطین جھوٹے بدکاروں پر نازل ہوتے ہیں، معصوم نبی پر نہیں۔ لہٰذا دو طرح کا نزول پایا جاتا ہے، ایک وحی کا نزول جو امانت دار فرشتے کے ذریعے ہوتا ہے، انہ لتنزیل رب العالمین نزل بہ الروح الامین، اور دوسرا شیطانوں کا جھوٹے بدکاروں پر نزول، تنزل علی کل افاک اثیم۔ اہم اور مفید نکات کو جان لینے کے بعد آئیے اہم اور مفید پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اپنی نظارت کو یاد دلا کر اپنے نبی کو تسلی دیتا ہے۔ نمبر 2، جب انسان نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو اس پر اللہ کی خاص توجہ ہوتی ہے۔ نمبر 3، نماز کا سب سے اہم رکن اور حصہ سجدہ ہے۔ نمبر 4، اس خدا پر بھروسہ کریں جو عزت اور رحمت والا ہونے کے ساتھ ساتھ سننے اور جاننے والا بھی ہے اور ہمارے اعمال اور عبادتوں کو دیکھتا ہے۔ نمبر 5، تبلیغ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سوال کے ذریعے مخاطب کے اندر توجہ کرنے اور سننے کا راستہ ہموار کریں۔ نمبر 6، مختلف طرح کی ظرفیتوں، روحوں اور لیاقتوں کی وجہ سے مختلف طرح کے نزول ہوتے ہیں۔ نمبر 7، وحی حاصل کرنے والا صرف ایک ہی دل ہے اور وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
पाक व पाकीज़ा दिल है, कल्ब, लेकिन शैतान का वसवसा हासिल करने वाले बहुत से गंदे दिल हैं। नंबर 8, गुनाह से बदतर चीज गुनाह की तकरार करना और उसका इंसान के अखलाक में घुल मिल जाना है। नंबर 9, बुरे गुनहगार की एक अलामत यह है कि वो हर बात को सुन लेता है। नंबर 10, झूठ बहुत सी बुराइयों की जड़ है और खतरनाक भी, इसीलिए झूठ बोलने वाले के दिल पर शैतान नाजिल होता है। आइए अब सुनते हैं सूरह शूरा की आयत नंबर 224 से 227 की तिलावत और इसके तर्जुमे को। والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اور شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ لوگ جنگل جنگل سرگرداں مارے پھرتے ہیں اور یہ لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کبھی کرتے نہیں، مگر ہاں جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے اور کثرت سے خدا کا ذکر کیا کرتے ہیں، اور جب ان پر ظلم کیا جا چکا اس کے بعد انہوں نے بدلہ لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں عنقریب ہی معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس جگہ لوٹائے جائیں گے۔ بہترین تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کے بعد آئیے ان آیت کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ غاؤن غی سے بنا ہے رشد اور ترقی کی ضد اور اپوزٹ، جیسا کہ دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے، قد تبین الرشد من الغی، سورہ بقرہ آیت نمبر 256۔ شیخ صدوق کی کتاب اعتقادات میں امام صادق علیہ السلام سے نقل ہے کہ شعراء سے مراد کہانی سنانے والے ہیں تفسیر کنز الدقائق، چونکہ کفار کا کہنا تھا کہ قرآن وہم و خیال کا نتیجہ ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعر ہیں، لہٰذا یہ آیتیں ان کی فکر کو باطل قرار دے رہی ہیں کہ شعراء کی طرفدار تو گمراہ ہیں لیکن پیغمبر اسلام کے طرفدار گمراہ نہیں ہیں۔ شعراء کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، وہ بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی بات پر عمل نہیں کرتے ہیں، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کے نہیں ہیں، کیونکہ پیغمبر اکرم کے قول اور فعل، بات اور کام میں بالکل ہم آہنگی اور یکسانیت ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شاعر نہیں ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ کے بارے میں نقل ہے کہ آپ نے فرمایا، جو لوگ علم فقہ کو دین کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے سیکھتے ہیں یا فقہ کو صحیح اور گہرے طریقے سے نہیں سیکھتے ہیں، وہ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اور قصے کہانی سنانے والے بھی اسی مذمت و شماتت کے مستحق ہیں۔ تفسیر نور الثقلین۔ بے مقصد و بے ہدف شعراء کے نام کا ایسے جھوٹوں اور جھوٹ گڑھنے والوں کے ساتھ ذکر آنا جن پر شیطان نازل ہوتے ہیں، اس سے ممکن ہے کہ شاید ہم جھوٹ گڑھنے والے شیطان اور بے مقصد و بے ہدف بکواس کرنے والے شاعر کے درمیان رابطہ نکال سکیں۔ روایات کے مطابق ذکر کثیر یعنی تسبیحات جناب زہرا سلام اللہ علیہا یعنی 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ذکر خدا صرف زبان سے ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ گناہ کو چھوڑنا اور عبادت کرنا بھی ذکر خدا ہے۔ ذکر اللہ، تفسیر کنز الدقائق۔ روایات میں موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک نے نوک نیزہ پر اس آیت وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا کی تلاوت کی، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ظلم کا سب سے واضح اور روشن مصداق آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں ظلم ہے۔ تفسیر نور الثقلین۔ شعر اور شعراء۔ اس سورہ کی آخری آیتوں کی مناسبت سے کچھ باتیں شعر اور شعراء کے بارے میں۔ تفسیر بیضاوی سے منقول ہے کہ
کیونکہ زمانے جاہلیت کے اشعار زیادہ تر خیالی، خوبصورت عورتوں کی تعریف، عشق و معشوق کی باتیں، بیہودہ باتیں، دوسروں کی ناموس پر حرف لانا جیسی چیزوں کے بارے میں ہوتے تھے۔ اس لیے یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ۔ حکیم اور شاعر کے درمیان فرق یہ ہے کہ حکیم پہلے معنی کو سامنے رکھتا ہے اور پھر الفاظ کو استعمال کرتا ہے، لیکن شاعر پہلے الفاظ اور قالب کو سامنے رکھتا ہے پھر معنی کو بیان کرتا ہے۔ لغت نامہ دہخدا۔ روایتوں میں ان اچھے اشعار کو جو حق کی طرفداری کے لیے ہوں وہ نوک نیزہ پر جہاد کرنے سے افضل اور برتر شمار ہوئے ہیں اور ان کی مدح و تعریف کی گئی ہے۔ تفسیر کنز الدقائق۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعض باتیں جادو کی طرح اثر رکھتی ہیں اور بعض شعر حکمت آمیز ہوتے ہیں۔ تفسیر المنیر۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسان نامی شاعر کی مدح میں ارشاد فرمایا تھا، روح القدس تمہارے ساتھ ہیں۔ تفسیر کنز الدقائق۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفر میں معروف شاعر جناب حسان کو بلایا اور کہا کہ شعر پڑھو۔ وہ شعر پڑھ رہے تھے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغور سن رہے تھے۔ پیغمبر اکرم نے حکم دیا کہ مسجد میں ایک خاص جگہ حسان کے لیے ہونی چاہیے۔ تفسیر روح المعانی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے اصحاب کو حکم دیا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو شاعر عبدی کے شعروں سے آشنا کراؤ کیونکہ وہ بہترین اور عظیم شاعر ہے۔ تفسیر کنز الدقائق۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص بھی ہمارے حق اور حقانیت میں ایک شعر کہے اللہ جنت میں اسے ایک گھر عنایت کرے گا۔ بہار جلد نمبر 79 صفحہ نمبر 291۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ روزے داروں کے لیے، ایسے شخص کے لیے جو احرام کی حالت میں ہو یا حرم میں ہو، شعر پڑھنا مکروہ ہے، اور اسی طرح شب جمعہ یا جمعے کے دن شعر پڑھنا مکروہ ہے۔ وسائل جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 121۔ روایات کے مطابق زمانے جاہلیت کا سب سے سچا شعر یہ تھا، جان لو کہ اللہ کے علاوہ ساری چیزیں باطل ہیں اور ہر نعمت کبھی نہ کبھی دیر میں ہو یا جلدی ختم ہونے والی ہے۔ روایتوں میں ذکر ہے کہ جیسے ہی یہ آیت وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ نازل ہوئی تو مسلمان شعراء کا ایک گروہ اپنی حالت پر پریشان ہو کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا تو پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا، ان المؤمن مجاہد بسیفہ ولسانہ۔ مومن اپنے تلوار اور زبان دونوں سے جہاد کرتا ہے۔ تفسیر منہج الصادقین۔ اہم اور مفید نکات کو جان لینے کے بعد آئیے ان آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، افراد کا جذب ہونا اور ساتھ ہونا اہم نہیں ہے، بلکہ اہم یہ ہے کہ کون لوگ اور کس مقصد سے ساتھ آ رہے ہیں۔ نمبر 2، اسلام ہنر اور فن کا مخالف نہیں ہے بلکہ بے مقصد شعر کا مخالف ہے۔ نمبر 3، اگر شعر ایمان اور تقوی کے ساتھ نہ ہو تو شاعر کے خیالات اور اس کے شخصی احساسات اور لوگوں کی چاہت اسے ہر دن ایک نئی وادی میں کھینچ لے جائے گی۔ نمبر 4، جس چیز پر اعتراض ہے اور اس کی مذمت ہے وہ ہے لوگوں کو گمراہ کرنا اور انہیں الگ الگ چیزوں میں پھنسائے رکھنا۔ یتبعہم الغاوون فی کل وعد یہیمون، چاہے وہ شعر و شاعری میں ہو یا پھر قصہ و کہانی میں ہو یا پھر فلم اور تصویروں میں ہو یا پھر تھیٹر اور کامیڈی چیزوں میں ہو یا میٹھی میٹھی تقریروں میں ہو، لیکن ہاں شعر اپنی خوبصورتی اور اپنی خصوصیت کی بنا پر بہت ہی اثر انداز ہے۔ نمبر 5، شعر کی مشکلات اور آفت کچھ چیزیں ہیں، نااہل اور نالائق لوگوں کی پیروی، یتبعہم الغاوون، بے مقصد ہونا، فی کل واد یہیمون، بے عملی، یقولون ما لا یفعلون۔ نمبر 6، اگر شعر اور فن ایمان کے ساتھ نہ ہوں تو منحرف و گمراہ لوگوں کے آگے آنے کا بہترین موقع ہوگا۔ نمبر 7، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک روش و طریقہ حق و باطل کے نمونہ عمل اور آئیڈیل کو پیش کرنا ہے۔ نمبر 8، قرآن نے ایسے شاعر کو جو صرف بولتا ہے عمل نہیں کرتا اس پر اعتراض کیا ہے۔ نمبر 9، انصاف کریں، ہر گروہ اور ہر صنف میں موجود اچھے لوگوں کے حقوق کو بھلایا نہ جائے۔ شعر اور فن کا صالح اور نیک افراد کے پاس ہونا خود ایک قابل قدر چیز ہے۔ نمبر 10، ایمان، اچھا و نیک عمل اور اللہ کی یاد
فنکار اور شاعر کو گمراہی سے نجات دیتا ہے۔ نمبر 11، قرآن کی نگاہ میں ایسا شعر صحیح اور مورد تائید ہے کہ جس کا شاعر مومن، عمل کرنے والا اور اللہ کی یاد میں رہنے والا ہو، اور وہ شعر حق کی دفاع کے لیے لوگوں کو ابھارنے کے لیے استعمال ہو۔ نمبر 12، ایمان عمل سے پہلے ہے اور اعمال کو بھی صالح ہونا چاہیے تاکہ اس عمل کا فائدہ ہو سکے۔ نمبر 13، اللہ کی یاد زمانے، مکان اور مقدار میں محدود نہیں ہے، جتنا زیادہ ہو اتنا بہتر ہے۔ نمبر 14، جہاں پر لغزش اور بہکنے کا امکان زیادہ ہو وہاں پر اللہ کی یاد بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ نمبر 15، فن اور شعر کے ساتھ ظالموں اور ستمگروں کا مقابلہ کریں۔ نمبر 16، اللہ ظالموں کی طاق میں ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ جب انسان نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو خدا کی اس پر خاص توجہ ہوتی ہے، اور گناہ سے بدتر چیز گناہ کی تکرار کرنا ہے، اور اسلام ایسی شعر و شاعری کی مخالفت کرتا ہے جو بے مقصد اور بے ہدف ہو۔ تو ناظرین، یہیں پہ سورہ شورا کی تفسیر کا اختتام ہوتا ہے۔ ملتے ہیں ایک اور سورہ کی تفسیر کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔